بسم اللہ الرحمن الرحیم وإنما سمیہ، یہاں سے مشکک کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں کہ مشکک اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے افراد اصل معنی میں مشترک ہوتے ہیں، لیکن تشکیک کی ان تین میں سے ایک قسم کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔ تو دیکھنے والا اگر جہت اشتراک کو دیکھے تو اسے لگتا ہے کہ یہ متواتی ہے، کیونکہ اس کے افراد اس میں موافق ہوتے ہیں، اور اگر جہت اختلاف کو دیکھے تو لگتا ہے کہ یہ مشترک ہے، گویا کہ ایسا لفظ ہے جس کے عین کی طرح مختلف معنی ہیں۔ تو دیکھنے والے کو چونکہ شک ہوتا ہے کہ یہ متواتی ہے یا مشترک، اسی وجہ سے اس کو مشکک کہتے ہیں۔ مشکک کی وجہ تسمیہ کہ اس کے افراد اصل معنی میں شریک ہوتے ہیں اور تشکیک کی ان تین قسموں میں سے ایک قسم کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔ تو دیکھنے والا اگر جہت اشتراک کو دیکھے تو لگتا ہے کہ یہ متواتی ہے، کیونکہ اس کے افراد اس میں موافق ہوتے ہیں، اور اگر جہت اختلاف کو دیکھے تو لگتا ہے کہ یہ مشترک ہے، گویا ایسا لفظ ہے جس کے عین کی طرح مختلف معنی ہیں۔ تو دیکھنے والے کو شک ہوتا ہے کہ یہ متواتی ہے یا مشترک، اسی وجہ سے اس کو مشکک کہتے ہیں۔ ترجمہ: وإنما، اور نہیں ہے سوائے اس کے نام رکھا گیا اس کا مشکک، اس لیے کہ اس کے افراد مشترک ہوتے ہیں اس کے اصل معنی میں اور مختلف ہوتے ہیں تین وجوہ میں سے ایک وجہ سے۔ فالناظر، پس اس کی طرف دیکھنے والا اگر دیکھے جہت اشتراک کی طرف تو خیلہ، اس کو یہ خیال دلاتا ہے کہ یہ متواتی ہے بوجہ اس کے افراد کے اس میں موافق ہونے کے، اور اگر دیکھے جہت اختلاف کی طرف تو اس کو وہم دلاتا ہے کہ یہ مشترک ہے، گویا کہ ایسا لفظ ہے جس کے مختلف معنی ہیں عین کی طرح۔ تو اس میں دیکھنے والا کو شک ہوتا ہے کہ کیا یہ متواتی ہے یا مشترک، اسی وجہ سے اس کا نام اس اسم کے ساتھ رکھا گیا۔ وإن كان الثانی، مطلب یہ ہے کہ اگر مفرد کے معنی کثیر ہوں تو پھر دیکھیں گے ان معنی کے درمیان نقل ہے کہ نقل نہیں ہے۔ معنی کے درمیان نقل ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاً وہ ایک معنی کے لیے موضوع ہو، پھر اسی معنی کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو دوسرے معنی کے لیے بھی وضع کیا گیا ہو، کیونکہ دونوں معنوں کے درمیان مناسبت ہے۔ اور نقل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ان تمام معنی کے لیے وضع برابر ہو، یعنی جس طرح ایک معنی کے لیے موضوع ہے تو اسی معنی کی طرف نظر کیے بغیر اس کو دوسرے معنی کے لیے بھی وضع کر دیا جائے۔ تو اگر نقل نہ ہو تو اس کو مشترک کہتے ہیں، جیسا کہ عین یہ چند معنی کے لیے موضوع ہے، آنکھ اور سونا، گھٹنا اور پانی، اور برابر ہر ایک کے لیے موضوع ہے جی۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ مشترک اشتراک سے ہے، چونکہ یہ کئی معنی کے درمیان مشترک ہوتا ہے، اس لیے اس کو مشترک کہتے ہیں۔ اور اگر درمیان میں نقل ہو تو پھر دو حال سے خالی نہیں، یا تو معنی اول میں اس کا استعمال متروک ہوگا یا نہیں۔ اگر معنی اول میں اس کا استعمال متروک ہو تو اس کو منقول کہتے ہیں۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ منقول نقل سے ہے، تو اس کو بھی معنی اول سے ثانی کی طرف نقل کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو منقول کہتے ہیں۔ منقول کی تین قسمیں ہیں: منقول شرعی، منقول عرفی اور منقول اصطلاحی، اور ان قسموں کا بیان پہلے ہو چکا ہے۔ تو پھر دیکھتے ہیں وإن كان الثانی، یعنی اگر مفرد کے افراد کئی، مفرد جو ہے اس کے معنی کئی ہوں تو پھر دو حال سے خالی نہیں، یا تو ان معنی کے درمیان نقل ہوگی یا نہیں۔ نقل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اولاً وہ ایک معنی کے لیے موضوع ہو، پھر اسی معنی کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو دوسرے معنی کے لیے بھی وضع کر دیا گیا ہو، کیونکہ دونوں معنوں کے درمیان مناسبت ہے۔ اور نقل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وضع ان تمام معنی کے لیے برابر ہو، یعنی جس طرح وہ ایک معنی کے لیے موضوع ہے تو اسی معنی کی طرف نظر کیے بغیر اس کو دوسرے معنی کے لیے بھی وضع کر دیا جائے۔ تو اگر نقل نہ ہو تو اس کو مشترک کہتے ہیں، جیسا کہ عین یہ کئی معنی کے لیے موضوع ہے، آنکھ، پانی، گھٹنا اور سونا، اور تمام معنی کے لیے وضع برابر ہے۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ اشتراک سے ہے، چونکہ یہ کئی معنی کے درمیان مشترک ہوتا ہے، اس لیے اس کو مشترک کہتے ہیں۔ وإن تخلل، اور اگر نقل ہو تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو معنی اول میں اس کا استعمال متروک ہوگا یا نہیں۔ اگر معنی اول میں اس کا استعمال متروک ہو تو اس کو منقول کہتے ہیں۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ نقل سے ہے، چونکہ اسم کو بھی معنی اول سے معنی ثانی کی طرف نقل کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو منقول کہتے ہیں۔ اور منقول کی تین قسمیں ہیں: منقول شرعی، منقول عرفی اور منقول اصطلاحی، جن کا بیان پہلے ہو چکا ہے۔ یہاں تک ترجمہ کرتے ہیں۔ وإن كان الثانی، اور اگر دوسری صورت ہو، یعنی اگر معنی کثیر ہو تو یا متخلل ہوگی ان معنی کے درمیان نقل، بیں طور کہ وہ موضوع ہوگا ایک معنی کے لیے اولاً، پھر لحاظ کیا گیا ہوگا اس معنی کا اور اس کو وضع کیا گیا ہوگا دوسرے معنی کے لیے بوجہ ان دونوں کے درمیان ایک مناسبت کے، یا نقل متخلل نہیں ہوگی۔ پس اگر نقل متخلل نہ ہو، یعنی نقل درمیان میں نہ ہو، بلکہ اس کی وضع ان معنی کے لیے برابری پر ہو، یعنی جس طرح وہ موضوع ہے اس معنی کے لیے تو وہ موضوع ہو اس معنی کے لیے بھی معنی اول کی طرف نظر کیے بغیر، تو
وہ مشترک ہے بوجہ اس کے شریک ہونے کے ان معانی کے درمیان، جیسا کہ عین، کیونکہ وہ موضوع ہے آنکھ اور پانی اور گھٹنے اور سونے کے لیے برابر۔ وَإِن تَخَلَّلَ، اور اگر درمیان آ جائے ان معانی کے نقل، فَإِمَّا، پس یا چھوڑ دیا گیا ہوگا اس کا استعمال معنی اول میں یا نہیں، پس اگر چھوڑ دیا گیا ہو تو اس کا نام رکھا جاتا ہے لفظ منقول بوجہ اس کے معنی اول سے نقل کے، اور ناقل یا شریعت ہوگی پس وہ منقول شرعی ہے، جیسا کہ صلاۃ اور صوم، اس لیے کہ وہ اصل میں دعا کے لیے اور مطلق رکنے کے لیے ہیں، پھر ان کو نقل کیا شریعت نے ارکان مخصوص کی طرف اور مخصوص رکنے کی طرف نیت کے ساتھ، اور یا غیر شرع ہوگا اور وہ یا عرف عام ہے پس وہ منقول عرفی ہے، جیسا کہ دابہ، اس لیے کہ اصل لغت میں ہر اس چیز کے لیے ہے جو رینگے زمین پر، پھر نقل کیا اس کو عرف عام نے چوپایوں کی طرف، یعنی گھوڑے اور خچر اور گدھے، یا عرف خاص اور اس کا نام رکھا جاتا ہے منقول اصطلاحی، جیسا کہ نحویوں اور اہل مناظرہ کی اصطلاح۔ اما اصطلاح النحات، یہاں سے منقول اصطلاحی کی دو مثالیں بیان کرتے ہیں۔ پہلی مثال ہے فعل، اس کا معنی اول وہ چیز ہے کہ جو فاعل سے صادر ہو، جیسے کھانا پینا مارنا، پھر اور اس کا معنی ثانی ہے وہ کلمہ جو معنی مستقل پر دلالت کرے اور کسی ایک زمانے سے ملا ہوا ہو۔ معنی اول سے ثانی کی طرف نقل کرنے والے اہل اصطلاح خاص یعنی اہل نحو ہیں۔ تو منقول اصطلاحی کی دو مثالیں بیان کرتے ہیں۔ پہلی مثال ہے فعل، اس کا معنی اول ہے وہ چیز کہ جو فاعل سے صادر ہو، جیسے کھانا پینا مارنا، اور معنی ثانی ہے وہ کلمہ جو معنی مستقل پر دلالت کرے اور کسی زمانے سے ملا ہوا ہو۔ معنی اول سے ثانی کی طرف نقل کرنے والے اہل اصطلاح خاص یعنی اہل نحو ہیں۔ اور دوسری مثال ہے دوران، اس کا معنی اول ہے گلیوں میں گھومنا، اور معنی ثانی ہے اثر کو ایسی چیز پر مرتب کرنا جس میں علت بننے کی صلاحیت ہو۔ معنی اول سے ثانی کی طرف نقل کرنے والے اہل اصطلاح خاص یعنی اہل مناظرہ ہیں۔ منقول اصطلاحی کی دوسری مثال دوران، اس کا معنی اول ہے گلیوں میں گھومنا، اور معنی ثانی ہے اثر کو ایسی چیز پر مرتب کرنا جس میں علت بننے کی صلاحیت ہو۔ معنی اول سے ثانی کی طرف نقل کرنے والے اہل اصطلاح خاص یعنی اہل مناظرہ ہیں۔ ترجمہ دیکھیں۔ واما، اور بہرحال نحویوں کی اصطلاح پس جیسے فعل، اس لیے کہ وہ نام تھا اس چیز کا جو فاعل سے صادر ہو، جیسے کھانا پینا مارنا، پھر نقل کیا اس کو نحویوں نے ایسے کلمہ کی طرف جو دلالت کرے معنی پر مستقل ملا ہوا ہو کسی تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ۔ اور بہرحال اہل مناظرہ کی اصطلاح پس جیسے دوران، اس لیے کہ وہ اصل میں گلیوں میں حرکت کے لیے ہے، پھر نقل کیا اس کو اہل مناظرہ نے اثر کو ایسی چیز پر مرتب کرنے کی طرف کہ جس میں علت بننے کی صلاحیت ہو۔